اگر کوئی ہمیں سادہ سمجھتا ہے کہ جناب یہ کوئی کہے کہ یہ جی وفاق کی ڈومین ہے تو جی صوبہ قصوروار نہیں ہے، نہیں جناب، صوبے کے اندر امن و امان قائم کرنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ صوبہ آپ کی ڈومین ہے، صوبے سے آپ ٹیکس لیتے ہو، صوبے میں آپ پولیس رکھتے ہو، صوبے کی بنیاد کے اوپر آپ ایک صوبے کو اپنی ٹیریٹری کے اندر کاؤنٹ کرتے ہو۔ اس ٹیریٹری کے اندر لاکھوں کی تعداد میں ہمارے کرم کے فرزندان امام حسین علیہ السلام ہیں، لہٰذا ان کی حفاظت تمہارے اوپر فرض ہے، واجب ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی انٹروینشن ہے یا فارن انٹروینشن ہے یا فیڈرل انٹروینشن ہے تو آپ جرت کا ثبوت دو، ریزائن دو، گھر چلے جاؤ، کوئی مرد کا بچہ آئے گا جو یہاں لا انفورسمنٹ کو انشور کر لے گا۔ اگر تم سے پارا چنار کے روڈ نہیں سنبھلتے، اگر تم سے یہ 60-70 کلومیٹر کا روڈ سیکیور نہیں ہوتا، خدا کی قسم تم خیبر پختونخوا کے 1 انچ کی سیکورٹی کرنے کی قابل بھی نہیں ہو۔ یہ اپنی جماعت کے چہرے کے اوپر بھی کلنک کا ٹکا بنے گا، اور میں جماعت کو بھی کہتا ہوں اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو فوری طور پہ یہ تبدیلی لاؤ۔ یہ بندہ اس وقت کرم ایجنسی اور پارا چنار کے اندر جس طریقے سے یہ ظلم ہو رہا ہے یہ ہر 2 اعتبار سے ہمارا مجرم ہے، ایک انتظامی عہدے کے ہونے کے اعتبار سے بھی، اور دوسرا رول پلے نہ کر کے دہشت گردوں کی سپورٹ کر کے۔ اگر یہ دہشت گردوں کی سپورٹ نہیں کر رہے تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو وقت دیتے ہیں، دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا آغاز کرو، وہاں پر بھرپور طریقے سے آپریشن کا آغاز کرو۔ جنہوں نے لاجسٹک دی ان کے خلاف بھی، جنہوں نے گنیں دی ان کے خلاف بھی، جنہوں نے اطلاعات دی ان کے خلاف بھی، اور ان کے خلاف بھی جن کو سیکورٹی پہ متعین کر کے دہشت گردوں کے ہاتھوں سے مروایا۔ اگر وہ مجرم نہیں ہے تو وہ اس ریاست کے بھی مجرم ہیں، ہمارے بھی مجرم ہیں، چونکہ انہوں نے اپنے فرائض سے غفلت بھی برتی ہے، خیانت بھی برتی ہے، ان کے خلاف بھی کارروائی ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات آپ سب کے ذریعے سے، اور یہ چونکہ میڈیا کے ذریعے سے منتقل ہو رہی ہے، وہ پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں اتنا سادہ سمجھتا ہے کہ ہمیں یہ مسئلہ بھی نہیں آتا کہ وہ لوگ جنہوں نے سیکیورٹی کرنی تھی نہ صرف یہ کہ وہ خود محفوظ ہیں، دہشت گرد بھی محفوظ ہیں، تو یہ فارمولہ ہمیں بھی آتا ہے، گویا وہ دہشت گردوں کی حفاظت پر تھے، چونکہ عوام تو ماری گئی ہے، یا دہشت گرد محفوظ ہیں یا وہ جو حفاظت کرنے والے تھے وہ محفوظ ہیں۔ لہذا یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، جن کی حفاظت کے لیے تھے وہ شہید ہوئے ہیں، جن کو نشانہ بنانے کے لیے تھے وہ محفوظ ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنے اس گٹھ جوڑ کی کوئی تفصیل بتاؤ، یہ پہلی بار نہیں ہے، یہ متعدد مرتبہ ہے۔ ہم جب بھی آپ کے اوپر اعتماد کر کے آپ کی پروٹیکشن میں نکلتے ہیں ہمارے ساتھ یہ خیانت ہوتی ہے، اور ہر مرتبہ کبھی ٹرکوں کو لوٹا گیا، کبھی ہمارے بچوں کو شہید کیا گیا، کبھی جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ تم نے یزیدیت کی پوری رسم جو ہے وہ انجام دی ہے، تمہیں یاد رکھنا چاہیے ہم بھی حسین ابن علی کے نوکر ہیں، ہم بھی حسینیت کی پوری رسم انجام دیں گے پھر انشاءاللہ تعالی۔ دوسری بات، اگر ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی تو کیا مطلب ہے؟ انہوں نے اپنا ٹاسک انجام دیا ہے، اور وہ ٹاسک بے گناہ افراد کو مروانا تھا۔ خدا کی قسم کمزور نہیں ہے، آؤ اسی مارکے میں دیکھو کمزور کون ہے، وہ جو عورتوں اور بچوں کو اس تنہائی کے عالم میں نشانہ بناتا ہے وہ کمزور ہے، جب وہ بچے بھی جو وہاں پر گھرے ہونے کے باوجود بھی ڈی مورلائز نہیں ہوئے اور لبیک یا حسین کا نعرہ بلند کرتے ہوئے جان قربان کر گئے۔ خدا کی قسم تم نے سودا کر لیا ہے، تم آج کے دور کے یزیدوں میں بھی پس دردے کے یزید ہو، اور وہ ہمارے بچے بھی حسین ابن علی کی نوکری میں انشاءاللہ تعالی عظیم ہے اور طاقتور ہے انشاءاللہ۔